بخشش کا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کل ایک ناستک جو بہت ڈینجر طریقے سے مسلمانوں کے اگینسٹ یوز ہو رہا ہے، ایسا ناستک جو مسلمانوں کا گیٹ اپ کرتا ہے، جو مسلمانوں کی طرح ڈریسنگ کرتا ہے، مسلمانوں کا ٹاکا کھا کر مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، اس ناستک کا نام ہے قادیانی۔ مسلمان نہ کافر، ذرے ذرے مسلمان نہ کافر، اور ذرے مسلمان نہ کافر۔ رب قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، شش نبی ہیں۔ بنگلہ زبان تھے، مجھے علامہ عبدالحمید بن مطہر صاحب نے سکھایا، نبیر پڑے زور زور، نبیر پڑے زور، نبیر پڑے، جو نبی سے عادت کرتا ہے زور بولے گا نبیر پڑے، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ آج کل ایک ناستک اٹھا پہ جس کا نام تھا، وہ پیدا ہوا انڈیا کی سرزمین، سارے ناستک انڈیا میں پیدا ہوتے ہیں، جس کا نام تھا مرزا غلام خبیث قادیانی۔ اس نے کہا نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی، ضرور بولو نعوذ باللہ۔ میرے نبی پیدا ہوئے بیت اللہ کی سرزمین پر، یہ ناستک پیدا ہوا انڈیا کی سرزمین پر۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے، میرے نبی سجدے کی حالت میں تھے، اللہ اکبر بولو۔ یہ ناستک پیدا ہوا، یہ کانا تھا، کانا۔ میرے نبی کا انتقال مدینہ المنورہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ناستک مرا باتھ روم میں، باتھ روم میں مرا۔ اب بتاؤ یہ نبی ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اولئک کالانعام، ایسے گمراہ لوگوں کو اللہ نے کہا یہ جانور ہے، کتا اور بلہ ہے۔ لیکن ہم نے صرف دو کام کرنا ہے۔ پہلا کام، قادیانیوں کی ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ قرآن، شیزان، RFN، آل ٹائم ٹیسٹی کٹ، اور جتنے پنوں ہیں قادیانی کا، سب کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اور وہ چیز ہے کیا؟ آج میرے اور آپ کے سامنے جو بنگلہ دیش نظر آتا ہے، ایک سندر بنگلہ دیش نظر آتا ہے، جس بنگلہ دیش کو شادی کرانے کے لیے جبک لوگوں نے رکھ تو دیا، ابو سعید عثمان حاجی جیسے لوگوں کو گولی مار کر کے شہید کر دیا گیا، لیکن آج تک ہمارے ان ملکوں کے اندر، ان ملکوں کے شمشد کے اندر، ان ملکوں کے سپریم کورٹ کے اندر قرآن کو لاگو نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ سب سے بڑی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج شادی ہوئے ہمیں 55 ایئر 54 ایئر گزر گئے ہمارے اس ملک بنگلہ دیش میں۔ کتنی ماں کے سنتانوں نے جولائی کے ببلپ میں گولیاں کھائیں، لیکن آج تک اس کا حساب کتاب نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ ضرور بولو۔ تم لوگ کیا بھائی پاتے ہو کیا؟ ضرور بولو بھائی۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ نہیں ہونا یہ چاہیے تھا، اس خونی سے لے کر، اس کوے سے لے کر، اس پالک سے لے کر، سارے ایسے چیٹر
سارے ایسے ظالم لوگوں کو ڈھاکہ کے مین سرزمین پہ لا کر پھانسی میں لٹکانا چاہیے تھا، لیکن آج مجھے اور آپ کو اسی آئین میں ہماری سنسد کے اندر اگر قرآن لاگو ہوتا، خدا کی قسم ایسے ظالم ایسے باٹفار لوگوں کو لوگ چوک میں لا کر گولیاں مارتے۔ کیوں نہیں ہوا؟ بنیادی وجہ یہی ہے، میرا اور آپ کا جو مول اصل دل تھا، میرا اور آپ کا جو مین مقصد تھا، آج میں اور آپ اس مقصد سے دور کر دیے گئے۔ آج میں اور آپ نے سنا، میں نے جو تلاوت کری، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفریق مت کرو، قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ میں نے آپ کو اپنے نبی کی حدیث سنائی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ جو میرے نبی نے جو پیغام دیا تھا، میں اور آپ اس پیغاموں سے دور ہو گئے۔ دنیاوی حساب سے بہت دل ہوں گے، مگر دین کے حساب سے صرف ایک دل ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل دل میرا اور آپ کا یہی تھا اور یہی ہے۔ میرے پیارے جنوب بھائیوں، میرا پورا یقین اور وشواس ہے، آج آپ لوگ قرآن کو فالو کرنے والے بنو، آپ آج اپنے ایڈریس سے تبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایکسپٹ کیجئے۔ آپ جنوب لوگ آج سے قرآن کو فالو کیجئے، آپ جنوب لوگ ایک بن جائیے، رب کعبہ کی قسم نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش ہوگا۔ آج میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میری محفل میں سارے دل کے لوگ آتے ہیں، لیکن وہ سب اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ قرآن کو لاگو کرنا چاہیے، قرآن کو لانا چاہیے۔ آج میں اور آپ تقسیم کر دیے گئے، پوری دنیا کی کنڈیشن آپ دیکھیے، پوری دنیا کی کنڈیشن اس وقت جدوں کی کنڈیشن چل رہی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو ابھی تک یقین اس بات کا نہیں آیا کہ میرے اور آپ کے پاس جو سب سے زیادہ جو پاورفل جو چیز ہے، وہ چیز کلمہ اور قرآن ہے۔ اس لیے تو آپ دیکھیے پوری دنیا کے ناستک آگے بھی ابھی بھی پوری دنیا کے ناستک مسلمانوں سے بھائی پاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ ان کو معلوم ہے مسلمان کے دل میں کلمہ ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، رحمان ہے۔ ان کو معلوم ہے مسلمان کبھی گولی سے نہیں ڈرتا، مسلمان کبھی بم سے نہیں ڈرتا، مسلمان کبھی شہید ہونے سے نہیں ڈرتا، کوئی مسلمان کبھی بھی شہید ہونے سے نہیں پاتا۔ اس کو معلوم ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس کو معلوم ہے اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ لیکن مین جو بات ہے وہ یہی ہے، مول جو بات ہے کہ آج میرے اور آپ کے اندر کتنا جذبہ موجود ہے۔ اگر آج میرے اور آپ کے دل میں وہی دین والا، وہی کلمے والا، وہی صحابہ والا جذبہ رہے گا، آپ دیکھیں گے ہم سب مسلمان پوری دنیا میں وکٹری پائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس بات پر عہد کیجئے، آپ اس بات پر پرومس کیجئے۔ آپ کے پاس جو سب سے زیادہ پاورفل جو چیز ہے وہ کلمہ ہے، وہ ایمان ہے۔ اپنے اندر سے بھے کو ختم کیجئے۔ مرنا میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مر جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی نہیں بچے گا۔
لیکن ہم چاہتے ہیں ہم اگر زندہ رہیں تو شیروں کی طرح زندہ رہیں۔ 100 سال شیر کی ایک دن کی لائف گیدڑ کی 100 ڈیز کی لائف ہے۔ ہم ڈر کر جینا نہیں چاہتے، ہم لڑ کر جینا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے ساری دنیا کے ناسٹک کے پاور کو ایک طرف رکھ دو، امریکی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، عیسائی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، ہندوستانی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، دوسری طرف مسلمان کے سنتان کو رکھ دو۔ رب کعبہ کی قسم اس کے ایمان کی پاور سب سے زیادہ ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے آپ دیکھیے ہم آپس میں سب مسلمان، ضرور بولے بھائی ہم سب مسلمان، اور ضرور ہم سب مسلمان بھائی بھائی۔ ہماری آپس میں کوئی لڑائی نہیں، ہماری آپس میں کوئی جدو نہیں۔ اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف کری، سب سے پتم کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، وہ ناصرک کے اوپر بھاری ہے۔ رحماء بینہم، اور آپس میں فرینڈ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری آپس میں کوئی جدو نہیں ہے، ہماری جدو اگر ہے تو امریکی کتوں کے ساتھ جدو ہے، ہماری جدو اگر ہے تو عیسائی کتوں کے ساتھ جدو ہے، ہماری جدو اگر ہے تو انڈیا کتوں کے ساتھ ہماری۔ آج آپ دیکھیے، آپ کو اگر کوئی پکا سچا مسلمان اور آپ کو کوئی حق والا عالم دین چاہیے ہو، جو عالم دین، جو مسلمان انڈیا ناسٹک کے اگینسٹ بولے، آپ سمجھ جائے وہ پکا مسلمان ہے۔ یہی انڈیا ناسٹک اس وقت ساری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا خطرناک بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمانوں کے اگینسٹ جو ہے، وہ گائے کا موت پینے والے انڈیا کے سنتراسی ہیں۔ ان کو کیا معلوم، پاور ہمیشہ، شکتی ہمیشہ گائے کے دودھ میں ہے، موت میں نہیں ہے۔ جو گائے کو اپنی ماں مانتے ہو، جو گائے کو اپنی ماں مانتے ہو، وہ ہمارے مسلمانوں کا کیا مقابلہ کریں گے؟ بولو بھائی ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اس لیے ایک حربہ ان کا تھا، ایک مشن ان کا تھا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک مشن انڈیا ان کے ناسٹک لوگوں کا تھا، ایک مشن اللہ کا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کا مشن ہی سب سے زیادہ بہترین اور سکسسفل اللہ کا مشن ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے 47 کی جدوں میں جس نے سب سے زیادہ انڈیا کے اگینسٹ، انڈیا کے جدوں کے وقت جس قوم نے سب سے زیادہ رکھتا اور جیون دیا، یہ بنگلہ دیش کی قوم تھی۔ آپ آج بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ آج بھی تاریخ وکٹری آف پاکستان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے، آپ آج اسٹڈی کریے، آپ کو نظر آئے گا 47 کی جدوں میں جدوں سے اس لیے تھی کہ بنگلہ دیش کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان چاہتے تھے ہم ایسی کنٹری بنائیں گے کہ جس کے اندر کلمے کا پتاکا گھومے گا، اور پھر یہ جدوں ہوئی، سب سے زیادہ رکھتو جیون 47 کے جدوں میں ان بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، آپ اٹھا کر دیکھیے 71 کے جدوں لڑی گئی، 71 کے جدوں کے بعد یہ
انڈیا والے ناسٹک سمجھتے تھے، یہ انڈیا والے ناسٹک سمجھتے تھے کہ شاید مسلمان دربل ہو جائیں گے جب مسلمان تقسیم اور ٹیم بن جائیں گے، ٹیم ورک جب ہو جائے گی تو مسلمان ویکنیس ہو جائیں گے۔ میرے اللہ نے کہا نا نا، ایک مشن تیرا ہے، ایک مشن میرا ہے۔ ساری دنیا دیکھتی چلی گئی، 16 سال تک اس موتی کی وائف وہ خونی 16 سال تک اتنے بنگلہ دیش میں امنیت کری تھی، بنگلہ دیش کے اندر گورنمنٹ کری تھی۔ میرے رب کو وہ دن دکھانا تھا۔ آج وہی موتی لوگ، آج وہ انڈیا لوگ جانتے ہیں جس آقا کو اس نے بنگلہ دیش میں بٹھا کر مسلمان کے اگینسٹ یوز کیا تھا، اسی آقا کو چبک لوگوں نے چوٹی سے مار مار کر بھگا دیا۔ اس لیے میرے پیارے جبوت بھائیوں، آپ اس بات کی کوئی ٹینشن مت کیجیے، میرا آپ کا رشتہ وہ ایمان کا رشتہ ہے، میرا آپ کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، کلمے کا رشتہ ہے۔ آپ کی ٹوپی ہے یا نہیں، آپ کی داڑھی ہے یا نہیں، یہ آپ کا میٹر ہے، اس کا تعلق، یہ آپ کا میٹر ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں گے کہ آپ کو اللہ ہدایت دے۔ لیکن میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ ایمان اور اسلام کے ساتھ ہے، اس لیے آپ جھک لو، آج سے ریڈی رہیے انشاءاللہ، آج سے ریڈی رہیے انشاءاللہ۔ میرے پیارے جھک بھائیوں، ایک دن میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، دنیا میں کوئی لائف ٹائم نہیں رہنے آیا۔ ذرا امیجن کیجئے اگر میں اور آپ آج مر گئے، اگر میں اور آپ آج مر گئے، میرے آپ کے پریوار قبر میں ڈال کر چلے جائیں گے۔ کل قیامت والے دن وہ محمد آمنہ کا لال کا ٹکڑا، وہ آدر والا نبی آپ سے کوشچن کرے گا، اے میری امتی، میں نے تیرے لیے طائف کے میدان پر پتھر کھا کر اپنا رب تو دیا تھا۔ وہ محمد بولے گا میں یتیم تھا، میرے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا تھا، میں یتیم تھا، میرے اوپر کھانے کو بند کر دیا گیا تھا، میں یتیم تھا، مجھے مکہ کے ناستک نے اتنی تکلیف پہنچائی، میں مدینے کی طرف چلا گیا۔ میرے پیارے جھک بھائیوں، اپنے آدر والے نبی کو کیا آنسر دو گے؟ وہ محمد کہے گا اے میری امتی، میرے دین اسلام کے لیے جلابیب کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، میرے دین اسلام کے لیے بلال حبشی کو تب بھی دھوپ پر لٹا کر کے ریمانڈ دیا گیا تھا۔ وہ محمد کہے گا اے میری امتی، میں نے جس دین اسلام کے لیے وہ سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ کر دی گئی تھی، کیا آنسر دو گے؟ اپنے آدر والے نبی کو کوئی آنسر نہیں ہے، کوئی آنسر نہیں ہے۔ اس لیے رب سے پرامس کرو، اللہ سے وعدہ کرو، اللہ سے پرامس کرو، ہم جبت لوگ قرآن کی حفاظت کریں گے، ہم جبت لوگ مسجد کی حفاظت کریں گے، ہم جبت لوگ غزوۃ الہند کو لڑنے کے لیے ریڈی رہیں گے، رکھو دیں گے، جیون دیں گے، ناستک کے ساتھ جدو لڑ کر اسلام کے پتاخے کو ساری دنیا میں بلند کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کا خیال ہے، اللہ پاک ان بزرگ کی طرح ہمارے بھی ایمان کے جذبات کو بڑھا دے، یہ ایمان کا جذبہ ہے۔ سب ریڈی انشاءاللہ؟ ہاتھ کو اٹھائیں، سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ انڈیا کیا کہ جدو لڑو گے انشاءاللہ، رکھو دو گے انشاءاللہ،
بخشش کا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کل ایک ناستک جو بہت ڈینجر طریقے سے مسلمانوں کے اگینسٹ یوز ہو رہا ہے، ایسا ناستک جو مسلمانوں کا گیٹ اپ کرتا ہے، جو مسلمانوں کی طرح ڈریسنگ کرتا ہے، مسلمانوں کا ٹاکا کھا کر مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، اس ناستک کا نام ہے قادیانی۔ مسلمان نہ کافر، ذرے ذرے مسلمان نہ کافر، اور ذرے مسلمان نہ کافر۔ رب قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، شش نبی ہیں۔ بنگلہ زبان تھے، مجھے علامہ عبدالحمید بن متفر صاحب نے سکھایا، نبیر پڑے زورے زورے، نبیر پڑے زورے، نبیر پڑے، جو نبی سے عادت کرتا ہے زورے بولے گا نبیر پڑے، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ آج کل ایک ناستک اٹھا پہ جس کا نام تھا، وہ پیدا ہوا انڈیا کی سرزمین، سارے ناستک انڈیا میں پیدا ہوتے ہیں، جس کا نام تھا مرزا غلام خبیث قادیانی۔ اس نے کہا نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں، ضرور بولو نعوذ باللہ۔ میرے نبی پیدا ہوئے بیت اللہ کی سرزمین پر، یہ ناستک پیدا ہوا انڈیا کی سرزمین پر۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے، میرے نبی سجدے کی حالت میں تھے، اللہ اکبر بولو۔ یہ ناستک پیدا ہوا، یہ کانا تھا، کانا۔ میرے نبی کا انتقال مدینہ المنورہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ناستک مرا باتھ روم میں، باتھ روم میں مرا۔ اب بتاؤ یہ نبی ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اولئک کالانعام، ایسے گمراہ لوگوں کو اللہ نے کہا یہ جانور ہے، کتا اور بلہ ہے۔ لیکن ہم نے صرف دو کام کرنا ہے۔ پہلا کام قادیانیوں کی ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ پران، شیزان، RFL، آل ٹائم ٹیسٹی کٹ، اور جتنے پنوں ہیں قادیانی کے سب کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ آپ کے ملک بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو، سارے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا قادیانی پروڈکٹ یوز کرنا حرام ہے اور ان کا بائیکاٹ کرنا واجب ہے۔ ابھی آپ کے ملک میں نرباچن چل رہا ہے، چل رہا نہیں چل رہا؟ آنے والا ہے، نرباچن کی کمپین چل رہی ہے۔ جو بھی نرباچن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی دل سے، ہمارے تو مسلمان بھائی ہیں، ہمیں رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ وہ کوئی بھی دل سے، ہمیں سے کوئی مطلب نہیں، وہ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے۔ لیکن آپ ان سے کوشچن کریں گے کہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ شمشد میں وہی جائے گا جس کو قرآن پڑھنا آئے گا، شمشد میں وہی جائے گا جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھنے والا ہوگا۔ ایسا نہ ہو جس کو قل ہو اللہ پڑھنا نہیں آتی، انا اعطینا پڑھنا نہیں آتی، وہ شمشد میں جا کے کیا اس کو لاگو کرے گا؟ جو بھی قرآن کے ساتھ ہوگا، جو قرآن کو پروموٹ کرے گا، ایسے نیتا منتری کو ہم بھی ووٹ ڈالیں گے۔ لیکن جو قرآن کے اگینسٹ ہوگا، جو قرآن کو لائک نہیں کرے گا، ایسے نیتا کو پھر ہم چوٹی سے بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو فرشتہ بھاشا یوز کرنی ہے، کوئی دو بات نہیں۔
आप इनकी कैंपेन में जाइए, उनसे बोलिए नबीर परे नबीर परे संसदे आप इनके हर प्रोग्राम में जाके नारा लगा, दूर से नारा लगाओ, नबीर परे नबी नाय, संसदे आइन जाए, काफिर काफिर कादियानी, जोरे बोलो कादियानी, ये स्लोगन लगाना है। समझ आ गई इंशाअल्लाह। दूसरा काम आपने ये करना है, जिस मुल्क के बांग्लादेश के लिए आप युवक लोगों ने अपना जीवन दिया, दिस इज ऑफ मुस्लिम कंट्री, इसी बांग्लादेश के संसद के आइन के मुताबिक कादियानी नास्तिक को काफिर डिक्लेयर किया जाएगा। सब रेडी इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ, सब रेडी तो इंशाअल्लाह, सब रेडी तो इंशाअल्लाह। काफिर काफिर कादियानी, सुरे सुरे कादियानी, और सुरे कादियानी, काफिर 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 कादियानी काफिर, नबी परे नबी नाय, संसदे आइन जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह पाक मेरा और आपका, हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक इस बात महफिल को कबूल फरमाए। मुझे एक संगीत गाने के लिए कहा, मैं एक संगीत सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन आपको मालूम है, इंशाअल्लाह आपसे सुनाता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे इन लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि हुजूर हम युवक लोगों ने बहुत तकलीफ कर कर इस वास महफिल को सजाया, तो आप अगर एक रिक्वेस्ट करेंगे, जितना आपसे मुमकिन हो, बस दिल में इखलास होना चाहिए। अगर आपके दिल में इखलास है, आपका 10 रुपए भी अल्लाह कबूल करेगा। अगर आपके दिल में इखलास नहीं, आपके 10 लाख को भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके, 10 रुपए हो, 10,000 हो या 10 टाका हो, जितना आपसे हो सके इनको। हाँ भाई, कौन है? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হ্যাঁ, তোরা ইनको दो। ভাই ভলান্টিয়ার ভাই যারা আছেন আমাদের অনুরোধ করেছিলেন আপনারা দাঁড়িয়ে যান, কালেকশন হ্যাঁ, জলদি করেন। সকলে দাঁড়িয়ে যান, একটু জলদি করেন, আমাদের অনেক দূরে যাবে তো আবার। সম্মানিত হাজিরিন, হযরত এখানে অনেকক্ষণ বয়ান করছেন আলহামদুলিল্লাহ। বিশেষ করে যে বিষয়ের উপর বেশি জোর চাপ দিয়ে